السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، طلاق کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اسے ابغض المباحات کہا گیا ہے۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، تہتز لہ العرش۔ بعض مرتبہ شوہر کے لیے طلاق دینا ناگزیر ہو جاتا ہے کہ عورت ناشیزہ ہے، نافرمان ہے، بد چلن ہے، شوہر کی کوئی بات نہیں مانتی، جس کی وجہ سے شوہر بہت پریشان رہتا ہے، یا دونوں میں نباہ نہیں ہو رہا ہے، مزاج کا بہت زیادہ دونوں میں فرق ہے، مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ طلاق دینا انسان ضروری سمجھتا ہے کہ جس سے اگر طلاق نہ دیا جائے تو دونوں کے حقوق پامال ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر شریعت نے طلاق دینے کی گنجائش بھی دی ہے، لیکن بات بات میں طلاق کی دھمکی دینا اور چھوٹی موٹی باتوں میں طلاق تک بات کو پہنچا دینا یہ نادانی اور ناسمجھی ہے۔ بہت سے گھر ایسے نادانی کی وجہ سے اجڑ چکے ہیں اور اس کے بعد کافی افسوس ملتے ہیں، مگر اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر خاص طور پر اولاد ہو اور وہاں طلاق کا معاملہ پیش آتا ہے، شوہر غصے میں طلاق دے دیتا ہے، تو وہاں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بچے بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے رہ جاتے ہیں اور بچوں کی تعدیب اور تربیت کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور عام طور پر ایسے بچے جس کی تربیت نہیں ہو پاتی آوارہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسا موقع آئے اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو شوہر اپنے آپ پر بڑا قابو رکھے۔ عورت کو تو اللہ پاک نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے، تو وہ تو اگر ایسی باتیں کرتی ہے تو ہمیں بہت پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر مرد کو چاہیے کہ اپنے آپ پر قابو رکھے اور جب جھگڑا ہو رہا ہو تو مجلس چھوڑ دے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شوہر جو ہے کہ جب کسی مرد کو غصہ آ جائے تو وہ پانی پی لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ جو غصہ جو ہے ان پہ انفعال کی کیفیت اوپر جاتا ہے، اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، انسان کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اس سے غصہ نیچے آتا ہے۔ اب اگر عورت نافرمان ہو، ناشیزہ ہو، بد چلن ہو، یا دونوں میں نباہ بالکل ممکن ہی نہ ہو اور حقوق دونوں کے پامال ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں شوہر طلاق دے سکتا ہے، لیکن یہاں پر بھی 3 طلاق دینا گناہ ہے۔ کوئی دے دے گا تو عند شرع واقع ہو جائے گی، لیکن 3 طلاق دینا یہ اس کے لیے درست نہیں، آدمی گنہگار ہوگا۔ اور 3 طلاق دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ اور خراب ہو جاتا ہے کہ بعد میں چل کے اگر دونوں کو پشیمانی ہوتی ہے اور دونوں ملنا چاہتے ہیں تو پھر مسئلہ بڑا گڑبڑی والا ہو جاتا ہے، اور مسئلہ پھر یہ آتا ہے کہ یہ عورت عدت گزار کر کسی اور جگہ نکاح کرے اور وہاں نکاح کرنے کے بعد اپنی زندگی گزارے وہاں پر، اور وہاں زندگی گزارنے کے بعد اس شوہر کا دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے تو پھر وہاں عدت گزار کے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی۔ یہ اصل میں تحلیل اسے کہتے ہیں۔ اب شریعت نے کہا کہ 3 طلاق دینا یہ گناہ ہے، لیکن کوئی دے دے گا تو واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ 1 طلاق رجعی دے۔ جس طہر میں ہم بستری نہ ہوئی ہو اس طہر کے بعد اس طہر میں انسان 1 طلاق رجعی دے۔ اور طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اگر حیض کی عدت جو ہے 3 حیض آنے تک، یا عورت اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینہ ہونے تک شوہر رجوع کرنا چاہے تو زبان سے صرف اس طرح کہہ دے گا کہ میں رجوع کرتا ہوں طلاق سے، تو رجوع ہو جائے گا۔
بیوی سے پیار محبت کی باتیں کر لے گا تو اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر لوگوں کو ناسمجھی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 حیض مکمل ہو جائیں گے تو یہ 1 طلاق 3 طلاق ہو جائے گی۔ یہ بالکل غلط مسئلہ لوگوں میں چلا ہے۔ یہ 1 طلاق 3 حیض کے بعد بھی، یعنی عدت مکمل ہونے کے بعد بھی یہ 1 ہی طلاق رہے گی۔ البتہ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ 3 حیض مکمل ہونے تک، یعنی عدت مکمل ہونے سے پہلے یہ رجعی ہوگی کہ شوہر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، اور جیسے عدت مکمل ہو جائے گی تو یہ طلاق رجعی بائن بن جائے گی۔ اور بائن کا مطلب یہ ہے یہ 1 ہی رہے گی، لیکن اب دونوں کو اگر آپس میں ملنا ہوگا تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا نئے مہر اور نئے گواہوں کے ساتھ میں، ہر چیز یعنی گویا کہ دوبارہ نکاح ہو رہا ہے۔ اب لوگوں میں مسئلہ غلط چلا ہے کہ 3 طلاق ہو جاتی ہے، یہ غلط بالکل مسئلہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے جو صحیح مسئلے ہیں وہ لوگوں میں چلتے نہیں ہیں، اور جو غلط مسئلے ہیں وہ خوب چل رہے ہیں۔ اب جیسے رمضان کے مہینے میں، اب رمضان میں یہ ہے کہ قے ہونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، وضو ٹوٹتا ہے، لیکن لوگوں میں یہی چلا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو غلط مسئلے خوب چلتے ہیں، صحیح مسئلے چلتے نہیں ہیں ہمارے ہاں۔ تو یہ 3 طلاق جو 1 طلاق جو رجعی دی ہے تو 3 حیض سے پہلے یعنی عدت مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے، اور جیسے عدت مکمل ہو گئی تو 1 طلاق رجعی طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب شوہر دوبارہ لانا چاہے تو نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ میں۔ اور جہاں کئی معاملات ایسے ہو کہ شوہر جو ہے کہ بیوی جو ہے نافرمان ہو یا اور مسائل جو اس کے خراب ہو، تو طلاق سے پہلے کے کچھ مرحلے ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے اور ہلکی پھلکی جو مار ماری جائے، اسے چپت لگائی جائے چہرے کے علاوہ، یا بستر الگ کر دیا جائے۔ تو بستر الگ کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ اتنا خطرناک، اتنا سخت ہے کہ نافرمان عورت کی اصلاح وہاں ہو جاتی ہے، لیکن ہم ان سارے مرحلوں کو چھوڑ کر سیدھے طلاق پر آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی بستر الگ کرنے کے باوجود بھی اگر نہیں سنبھلتی ہے تو دونوں گھر کے بڑوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے کہ وہ معاملے کو سلجھائے، اور عام طور پر معاملہ سلجھ جاتا ہے، لیکن یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ معاملہ نہیں سلجھ رہا ہے کیونکہ طلاق کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی چل پڑی ہے، ہم جوڑ میں ساتھ میں ہے، توڑ میں ساتھ میں نہیں ہے۔ تو شریعت نے تو طلاق کو رکھا ہی ہے، اگر آپ توڑ میں ساتھ میں نہیں رہیں گے اور شوہر طلاق دے دے گا تو بڑا مسئلے ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے جو جماعت بیٹھتی ہے، پنچایت بیٹھتی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ بیوی واقع ناشیزہ ہے، نافرمان ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو بیچ میں رہ کر دونوں کو شریعت کے طریقے کے موجب علیحدگی دونوں میں کروا دے اچھے انداز میں۔ تو جملہ جو چڑھا ہے ہمارے یہاں کہ ہم جو ہے کہ جوڑ میں ساتھ میں ہے، توڑ میں ساتھ میں نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس جملے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پاک توڑ کرا رہا ہے، ناشیزہ کو طلاق دینا یہ جائز ہے بالکل، بلکہ بازو کے مستحب لکھا ہے، تو کیا وہ توڑ کو مستحب لکھ رہے ہیں وہ لوگ؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان مسائل کے تعلق سے ایسا مسئلہ آ جائے تو فوراً 3 طلاق دینے کے بجائے اس سے پہلے کے جو مرحلے ہے شوہر کو چاہے کہ وہ مکمل کرے، اس کے بعد جس طور میں ہم استری نہ کی ہو اس میں 1 طلاق اس کو دے، اور 1 طلاق کے بعد جب 3 طلاق کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، 3 حیض تک رجوع کر سکتا ہے، اور 3 حیض جیسے ہی گزر جائیں گے تو اس صورت میں یہ طلاق رجعی بائن ہو جائے گی۔ اب بھی دونوں ملنا چاہے تو اس صورت میں یہاں پر دونوں مل سکتے ہیں، بس فرقیہ پر نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ میں۔ تو طلاق کے تعلق سے اگر کہیں مسئلہ پیش آتا ہے، اگر شوہر پریشان ہے تو اس صورت میں وہ کسی بھی مفتی سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کسی عالم کسی امام سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو صحیح راہ دکھائے گا۔ بغیر مسائل جانے ہوئے انسان طلاق دے دیتا ہے اور کافی افسوس ملتا ہے، اور یہاں پر پریشانی کے علاوہ کچھ رہتا نہیں ہے۔ لہٰذا ویسے مسائل پیش آ جائے تو کسی مفتی کے پاس جا کر، کسی عالم امام کے پاس جا کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔